على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 7 جولائی بروز بدھ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیا نمبر 32 سے لے کر 34 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآنی احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کل میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جب قابیل نے کہا حابیل سے کہ میں تمہیں قتل کروں گا، تو حابیل نے کہا کہ میرے بھائی لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں تو تجھے قتل کرنے کے لیے جواب میں ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہمیں کون سا بھائی بننا چاہیے، قابیل یا حابیل؟ سارے نہیں بول رہے۔ ایسا تو نہیں کہ کچھ قابیل بننا چاہتے ہیں، ان کا بولنے کو موڈ نہیں ہے۔ بھائی قابیل بننا چاہیے یا حابیل بننا چاہیے؟ وہ کیسا حابیل ہے جس کی محلے داروں سے ہی پوری نہیں پڑ رہی، جس کی نمازیوں سے ہی انبن شاری ہے، وہ کیسے حابیل بنے گا؟ اور جنت اسے ملے گی جو حابیل کے نقش قدم پہ چلے گا۔ اس امت میں پہلا حابیل، بلکہ حابیل کو بھی کراس کر گئے، پہلی ہستی وہ سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کمال کر دیا، حکومت بھی تھی، خلافت بھی تھی، اور باغی کو 100 کے قریب تھے، کوئی زیادہ بھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ آئے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کو شام سے پہلے قتل کروا دیں، ان کی کیا اوقات ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے اور بڑے بدماشی کر رہے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا جی آپ مجھے حکم دیں، شام سے پہلے ان کی گردن قلم کر کے چوکوں میں لٹکا دوں گا، ان کی اوقات کیا ہے، آپ سے پنگا لیے بیٹھے ہیں اور ان کو کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی جن گلیوں میں میرے محبوب کے پائے اقدس کی تلیاں لگ چکی ہیں، میں وہاں کسی کا خون کیسے بہا سکتا ہوں؟ اپنی جان دے دوں گا مگر کسی کا خون نہیں بہاؤں گا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت پھر آپ میرے پاس شام میں چلیں۔ تو کہا شام میں کیا ہے؟ فرمایا میری حکومت ہے، وہاں امن ہے، سکون ہے، کسی کی جرت نہیں آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے معاویہ کیا شام میں روزہ رسول بھی ہے؟ نہیں سمجھے؟ کیا شام میں حضور کا روزہ پاک بھی ہے؟ کہا جی وہ تو صرف یہی ہے۔ تو فرمایا معاویہ لوگ دنیا بھر سے چل چل کے سرکار کے روزہ پاک پہ آ رہے ہیں، میری جرت کیسے ہو کہ میں روزہ چھوڑ کے شام چلا جاؤں؟ لہذا میرا جینا بھی یہی ہے، میرا مرنا بھی یہی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پہلا قتل تو وہی ہوا، تو اللہ نے فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ حکم لکھ دیا کیا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ اگر تم نے کوئی قتل کیا بغیر نفس، بغیر قصاص کے، بولیے بغیر قصاص کے، بھئی قصاص میں تو قتل جائز ہے نا، پر اگر قتل من قتل نفسا بغیر نفس، اگر تم نے بغیر قصاص کے کسی کو قتل کیا، او فساد فی الارض، یا فساد نہیں کر رہا کوئی زمین میں اور تم نے اس کو بغیر فساد کے قتل کر دیا، جو زمین میں فساد کر رہا ہے اس کا قتل بھی جائز ہے اور قتل کے بدلے میں قتل بھی۔ پر من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر تم نے بغیر فساد کے کسی کو قتل کیا اور بغیر قصاص کے کسی کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو ایسے ہی ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک قتل، ایک انسان کا قتل، بولو ساری انسانیت۔ اس کے 2-3 مسئلے سمجھے غور سے۔ نمبر 1، جی پہلا قتل کیا قابیل نے، اور قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا۔ پہلا کلمہ پڑھا سیدنا صدیق اکبر علیہ السلام نے، خلیفہ بلا فصل نے۔ اب قیامت تک جو کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا
ثواب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچتا رہے گا۔ یہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب اگلا مسئلہ سمجھے کہ ایک قتل ساری انسانیت کا قتل کیوں ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلے کسی نے مظلوماً قتل کیا ہے، وہ ایک ہے، بولیے وہ کیا ہے جی؟ اب اس کے بدلے میں 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، انہوں نے پھر کر دیا، پھر کر دیا، پھر کر دیا۔ ان سارے قتلوں کا سبب کون ہے؟ جس نے پہلا قتل کیا تھا۔ بولو یہ تھلو حساب کرتے رہندے ہو، سارے دن دا لین دین سیدھا کر لیندے ہو۔ مسئلہ سمجھے نا کہ ایک قتل کیا پہلے قاتل نے، اس کے جواب میں 2 قتل ہو گئے، پھر اس کے جواب میں انہوں نے پھر اس کے قتل کر دیے۔ ان سارے قتلوں کا سبب کون ہوا؟ نہیں وہ جس نے پہلا قتل کیا، قبیل دی جان چھڑ چھڑو ہونا، اگے آ جاؤ۔ یہ جس نے پہلا قتل کیا ہے اس کے یہ سبب ہے۔ نمبر 2، دیکھیے ایک لڑائی 40 سال تک چلی ہے، کیونکہ قتل نہ بھی ہوں پر دشمنی ختم ہے۔ یہاں تو لوگ قرآن پر صلح کر کے بھی دل سے بات نہیں نکالتے، لہذا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے میں ساری انسانیت بھی لگ جائے، اللہ ساری انسانیت کو، ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان مسلمان کو قتل کرنا اور اس کے مقابلے میں اللہ ساری دنیا برباد کر دے تو یہ ساری دنیا کی بربادی آسان ہے اور وہ قتل بڑا گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا، بولے ذرا سارے، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک انسان کی زندگی بچا لی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ کسی ایک کی مدد کرنا سمجھ لو آپ نے سب کی کر دی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک آئے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول، بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، دلائل لے کر، ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر بھی بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرتے پھر رہے ہیں اور نبیوں کی مانتے ہیں۔ کلمہ تو پڑھ لیا، اور یہودیوں کو تو قتل کی لت لگی ہوئی تھی، ایک دن میں انہوں نے 30 نبیوں کو قتل کیا ہے، اور ظالم قتل کر کے جا کے دکان پہ بیٹھ جاتے تھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ 150 انبیاء کو قتل کیا ہے انہوں نے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایک انسان کا قتل، بولو ساری انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ سنیے، آیا نمبر